بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جو ابھی تک ہماری گفتگو ہوئی ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے، اور قرآن کریم میں جو خداوند عالم نے ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، کہ جیسا کہ میں بیان بھی کر چکا ہوں اور آپ نے محسوس کیا کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے اور ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم میں کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے تمہیں پناہ گاہ عنایت کی حضرت ابو طالب کی صورت میں۔ روایات اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اور وَوَجَّدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور جب ہم نے تمہیں سرگرداں پایا تو ہم نے لوگوں کی تمہاری طرف رہنمائی کر دی۔ توجہ فرمائی آپ نے، وَوَجَّدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ کس کے ذریعے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال اور دولت کے ذریعے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو خداوند عالم نے اتنا مقام عنایت کیا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی پاک تینتی، پاک سیرتی، اتنی پاکیزہ نفس خاتون ہے یہ کہ خداوند عالم اپنے پیغمبر جو سرور کائنات ہیں، جو سید المرسلین ہیں، ان کے لیے خداوند عالم نے انتخاب کیا ہے اس بی بی کا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال کا، خود حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی پاکیزہ زندگی کا، کہ میرے نبی کو دین اسلام کی تبلیغ و ترویج اور اس کے استحکام کے لیے یقیناً مال کی ضرورت ہے۔ تو خداوند عالم نے حضرت خدیجہ کی صورت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظیم ہدیہ عنایت کیا ہے خداوند عالم نے۔ عزیزان محترم، کہ پروردگار عالم نے جو یہ عنایت کی ہے اپنے نبی پر حضرت خدیجہ کے ذریعے، حضرت خدیجہ نے بھی اپنا سارا کا سارا مال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اور خداوند عالم نے ان کی قربانیوں کا صلہ دیا انہیں۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ آپ دیکھیں جو حرص کی صورت میں یہاں پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو خداوند عالم نے اتنا مقام عطا کیا۔ آپ دیکھیں زندگی بھر اپنی بیوی نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائیں، زحمتیں اٹھائیں، مشکلات کا سامنا کیا۔ سارے عرب نے، سارے قریش نے بائیکاٹ کر دیا تھا بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ تمام عورتوں نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا عزیزان محترم بائیکاٹ کر دیا، یعنی کہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو تنہا کر کے اور انہیں بے آسرا کر کے، انہیں یک و تنہا کر کے اتنا تنہائی میں مبتلا کر دیں گے کہ وہ تڑپ تڑپ کے خود ہی مر جائیں گی۔ یہ دشمن سازش کر رہے تھے، یہ عرب کی عورتیں، یہ قریش کی عورتیں، یہ وہ عورتیں کہ جو حسد کر رہی تھی بی بی سے، کہ انہوں نے ان رسموں کو توڑا اور اس قانون کو توڑا اور ایک نوجوان سے شادی کے لیے تیار ہو گئیں کہ جو تنگ دست ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم کہ جناب خدیجہ کی نگاہ میں تنگ دست جوان نہیں ہے، جناب خدیجہ کی نگاہ میں وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں کہ جن کے سایہ رحمت میں جناب خدیجہ آنا چاہتی ہیں۔ گویا جناب خدیجہ اگر مال ان کو عنایت کر رہی ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ رحمت انہیں عنایت ہو رہا ہے، اس مضبوط پناہ گاہ میں آ گئیں۔ شیب ابی طالب میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جو کردار ادا کیا عزیزان محترم، وہ زحمتیں، وہ مشکلات، وہ پریشانیاں سب برداشت کیں، تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو ان تمام زحمتوں کا،
کہ عرب کی عورتوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ولادت کے موقع پر کوئی مدد کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کوئی خاتون جناب ختیجۃ الکبریٰ کی مدد کے لیے نہیں آتی، لیکن پروردگار عالم سے چونکہ رابطہ ہے، خداوند عالم خود انتظام کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں خداوند عالم نے ہر موقع پر اب بیوی کو عنایت کیا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازا ہے کہ اگر یہ دنیا آپ کو تنہا چھوڑ دینا چاہتی ہے تو اے ختیجہ تم ہمارے پیغمبر کی زوجہ ہو، ام المومنین ہو، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور صلہ یہ عنایت کیا ہے کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کو خداوند عالم نے گویا حرز عطا کیا۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کا خداوند عالم کے ساتھ کافی گہرا تعلق تھا، رابطہ تھا، بہترین رابطہ جناب سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنے پروردگار عالم کے ساتھ قائم کیا۔ اسلام کی اس عظمت والی خاتون کا ایک خاص حرص جسے تحفظ کہا جاتا ہے، یہ جناب سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کو پروردگار عالم کی طرف سے عنایت ہے، اور اس حرص کی روشنی میں وہ اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کرتی تھی۔ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب محج الدعوات میں حضرت ختیجہ کے 2 حرص نقل کیے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر کوئی شخص ان حرص سے اگر استفادہ کرے کہ جن سے جناب ختیجہ خود استفادہ کرتی تھی تو انشاءاللہ بِإِذْنِ الٰہی پروردگار عالم کے حکم سے وہ مشکلات سے، پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔ وہ حرص کیا ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں وہ حرص، پہلا حرص یہ ہے بسم اللہ وباللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا واصلح لی شأنی کلہ۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، شروع ہے اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اے زندہ اور اپنی رحمت پر پائیدار خدا، توجہ فرمائیے گا، بیوی کا حرص ہے، میں تیری رحمت میں پناہ لیتی ہوں۔ یہ جناب سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا طاہرہ بی بی کا یہ حرص ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں تیری رحمت میں پناہ لیتی ہوں، مجھے اپنی پناہ میں قرار دینا اور مجھے کبھی آگ جھپکنے کے برابر اپنے حال پر نہ چھوڑنا، میری زندگی میں ہر حالت میں میری مدد کرنا۔ عزیزان محترم، یہ وہ حرص ہے۔ میں عربی عبارت دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اور اگر کوئی اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے اور کوئی اس کی تحریر بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اس کی تحریر بھی مل جائے گی، اور اسے انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں، اسے تحریر کر کے اس کو پڑھیں بھی، اپنے ساتھ بھی رکھیں، اس سے یقیناً انشاءاللہ پروردگار عالم اس حرص کے وسیلے سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ توسل بہرحال خداوند عالم کی بارگاہ میں ایک نہایت مفید چیز ہے، اس لیے کہ خود قرآن کریم میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو، اور عزیزان محترم یہ وہی وسیلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم، اے زندہ اور اپنی رحمت پر پائیدار، برحمتک استغیث فاغثنی، میں تیری پناہ میں، میں تیری رحمت میں پناہ لیتی ہوں، مجھے اپنی پناہ میں قرار دینا، اور مجھے کبھی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، آنکھ جھپکنے کے برابر اپنے حال پر نہ چھوڑ دینا، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلِّهِ، میری زندگی میں ہر حالت میں میری مدد کرنا۔ یہ پہلا حرص ہے، توجہ فرمائیں۔ دوسرا حرص جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا جو سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا اللہ ہو، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب، عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اے خدا، اے حفاظت کرنے والے، اے تحفظ بخشنے والے، اے رکھوالی اور پاسداری کرنے والے پروردگار۔ دیکھیں انشاءاللہ اس حرص کو استعمال کریں، اس سے یقیناً انسان دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے انشاءاللہ بإذن الہی محفوظ رہے گا۔ تو یہ وہ دو حرص ہیں جو جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے نام سے مشہور و معروف ہیں، اور سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب محج الدعوات میں ان دونوں حرص کو نقل کیا ہے۔ انشاءاللہ مومنین ان سے استفادہ کریں گے، اور اگر انہیں تحریر کی صورت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ حرص آپ کو مل جائیں گے۔